السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور حالات حاضرہ پر خصوصی گفتگو۔ ہم اس وقت جھنگ کے میاں میر کالج آف فارمیسی میں موجود ہیں، جہاں پر ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی 5 سالہ پروگرام کرائے جاتے ہیں۔ یہ جھنگ کا پہلا فارمیسی کالج ہے جہاں پر ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی پروگرام کرائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میاں میر کالج آف فارمیسی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مظہر حسین صاحب۔ آئیے کالج کے بارے ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے آئے اور ہمارے اس کالج کے لیے ایک بہت آپ نے عزت افزائی کی ہماری، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور FM 105 کا۔ تھینک یو سر۔ سر ہمارے جھنگ کمیونٹی کے لیے ایک سرپرائز ہے میاں میر کالج آف فارمیسی۔ اس طرح کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جھنگ میں ایسا ادارہ نہ ہونا واقعی یہ ایک بہت بڑی کمی تھی جس کو آپ نے فلفل کیا ہے۔ لیکن سر میری معلومات کے مطابق چونکہ آپ اسلام آباد میں سیٹل ہیں، آپ کا سارا بزنس وہاں پر، اور یہاں جھنگ میں جبکہ یہ پروجیکٹ آپ اسلام آباد میں بھی لانچ کر سکتے تھے، لیکن جھنگ میں لانچ کرنے کے اغراض و مقاصد آپ کے کیا ہیں؟ جی آصف صاحب بہت شکریہ۔ آصف صاحب بیسیکلی میرا تعلق جھنگ سے ہے۔ جھنگ میں ہمارا ایک میاں میر فیملی کے نام سے خاندان ہے، جی جس کے بڑے چشم و چراغ جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ لوگ رہے ہیں، جی سر۔ جس میں میرے بڑے بھائی چودھری طالب حسین، وہ جنرل مینیجر تھے نیسلے پاکستان کے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اپنا چودھری غلام رضا صاحب، وہ کوآرڈینیٹر رہے ہیں، ڈائریکٹر رہے ہیں اس کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ اس طرح ڈاکٹر خادم حسین چودھری صاحب میرے فادر ان لا بھی تھے، وہ MS رہے ہیں، ڈائریکٹر ہیلتھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پروفیسر حسن محمود اقبال صاحب میرے بھائی یہاں پر پرنسپل رہے ہیں گورنمنٹ کالج جھنگ سے۔ چودھری نواز صاحب ہیں میرے بھائی، وہ جنرل مینیجر تھے گلیکسی ٹیکسٹائل مل کے، ان کا ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں کافی نام رہا ہے۔ تو یہ میری فیملی، کیونکہ جھنگ سے ہی ہم بلانگ کرتے ہیں، تو میں پچھلے 20 سال سے سیٹل ہوں اسلام آباد میں۔ جی ماشاء اللہ۔ میرا اپنا وہاں ریل اسٹیٹ کا بزنس تھا، تو پہلے بھی ہم نے یہاں پر کچھ، میرے کزن ہیں حسن رضا، انہوں نے الحمد پیرا میڈیکل کے نام سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ ہم نے مل کر یہ ایک آغاز کیا جھنگ میں۔ جھنگ میں کیونکہ پچھلے کچھ 200 سال پرانا یہ ڈسٹرکٹ ہے، جی جی، یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا ادارہ لوگوں نے نہیں بنایا کہ جو نئی ایجوکیشن ہو، جس میں میڈیکل کالج بنے، تو یونیورسٹی بھی آپ کے سامنے نہ بن سکی یہاں پر، جی بالکل، وہ بھی اس کا فنڈ کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا۔ جی جی، تو میں اسلام آباد میں، کیونکہ میرے پاس کافی وہاں پر ریل اسٹیٹ کا بزنس ہونے کے ساتھ ناطے میرے اچھے دوستوں کے ساتھ لنکس بھی تھے۔ مجھے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ میری سوسائٹی کے اندر ہی آپ جگہ بھی لے لیں اور ادھر ایک میڈیکل سٹی بنائیں ہم۔ جی میں نے سوچا، بالکل ہم نے جگہ بھی سلیکٹ کر لی، ہم نے وہاں شروع بھی کرنے لگے تھے، ڈاکومنٹیشن بھی میں تیار کرنے لگ گیا۔ جی سر۔ تو ایک رات ایسے ہوا کہ میں بس سونے سے جو پہلے ہوتا ہے نا، کچھ چند سیکنڈز ہوتے ہیں، جی جی، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایک خاص باتیں ہو رہی ہوتی بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو میں نے سوچا کہ جھنگ میں نے انویسٹمنٹ تو کرنی ہے۔ ایک میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے یہ کالج ہم نے ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈاکٹر آف فزیو تھراپی، یہ میں نے بنانا ہی بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو آگے میں نے میڈیکل کالج کی طرف لے کر جانا ہے۔ زبردست۔ تو میں نے سوچا کہ میں اگر یہ یہاں اسلام آباد میں بناؤں، حالانکہ مجھے بہت وہاں ایڈوانٹیج تھا، مجھے کسی قسم کے جگہ اپنی تھی وہاں پر، نہ کسی قسم کا مجھے فنڈنگ کا پرابلم تھا، اپنے میرے فنڈز تھے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر بہت اچھا ایک بن سکتا ہے، جی بالکل، فیس اسٹرکچر بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو میں نے پھر رات کو نہ سوچا، میں نے کہا یار میں جھنگ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔
تو میں نے یہ صرف جھنگ کے بچوں کے لیے اور جھنگ کی خدمت کے لیے میں نے صبح اٹھا، میں نے کہا جی میں نے اسلام آباد میں یہ پروجیکٹ نہیں کرنا. جی جی میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے یہ جھنگ میں جا کر سٹارٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں وہاں سے آیا اور جہاں سے میں نے جگہ سلیکٹ کی، پھر میں نے اس کے اوپر اسٹرگل کرنی شروع کر دی. جی کیونکہ جھنگ میں جو ہے بچے یہاں سے جاتے ہیں. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے، ماشاء اللہ. تو اس کو میں نے جنگ سے جب بھیجا نا تو میں نے کہا آپ لاہور میں اس کی MBBS میں وہی فاطمہ میموریل میڈیکل کالج میں، تو میں نے کہا آپ ہاسٹل میں رہو. تو ہاسٹل کے ایکسپینس اور اس کے ٹریولنگ کے ایکسپینس، اس کا فیس اسٹرکچر وہ اتنا ہائی تھا کہ میں پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا اگر میرے جیسے بندے کی یہ حالت ہے جی تو ایک عام جو ہمارے طرح کا ایک سفید پوش آدمی ہے جی تو وہ کیسے افورڈ کرتا ہوگا. تو میں نے اس وجہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اسلام آباد میں پروجیکٹ نہیں کرنا ہے، میں نے جھنگ میں کرنا ہے. جی پھر میں نے یہاں پر جھنگ پر یہ ہم نے اسٹارٹ کیا اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے. ابھی ہمارا پہلا سال ہے، فرسٹ سیمسٹر ہے. جی جی ستمبر 2024 سے ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے. اس کو باقاعدہ ایک پروسیس ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پروسیس ہے، جس میں فارمیسی کے لیے آپ کو فارمیسی کونسل آف پاکستان ایک ادارہ ہے جی جی جو اس کی اپروول دیتا ہے. اس کی اپروول وہ باقاعدہ ان کی ٹیم ہوتی ہے جو وزٹس کرتے ہیں. جی جی اس کا انہوں نے 2023 میں سیکٹری فارمیسی کونسل پنجاب، سیکٹری فارمیسی کونسل سندھ، سیکٹری فارمیسی کونسل بلوچستان اور فیڈرل سیکٹری جو فارمیسی کونسل آف پاکستان، انہوں نے وزٹ کر کے ہمارے اس کالج کو، اس کے اندر آصف صاحب میں بتاتا ہوں کہ انفراسٹرکچر جو ہمارا لیبز ہیں، جی جی لیبز کے اندر جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں، بالکل جتنے گلاس ویئر ہیں، جتنے کیمیکلز ہیں، یہ ٹوٹلی HEC اور فارمیسی کونسل آف پاکستان کی پالیسی کے عین مطابق جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، گڈ گڈ. ان کے ہمارے کلاس روم کے سائزز، ہماری لیب کے سائزز، لیب کی ریکوائرمنٹ ہے 1500 اسکوائر فٹ، جی ہماری 1750 اسکوائر فٹ ہے جی ایک لیب. اور اسی طرح اس کے اندر جتنے ایکوپمنٹ ہیں وہ برانڈ نیو ہیں، زبردست. کوئی کسی قسم کا کوئی سیکنڈ ہینڈ یا اس طرح کا ہم نے نہیں کیا. ہم نے جی جی ٹوٹلی برانڈ نیو تمام ایکوپمنٹ پرچیز کیے. اسی طرح ہماری کمپیوٹر لیب ہے، کمپیوٹر لیب میں ہمارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے HP کے جو کور 5 ہے اس کے وداؤٹ CPU جو ہوتے ہیں جی وہ ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے یہاں پر زبردست. امپلیمنٹ کیے ہیں، وہاں پر لیب بنائی ہے. اس کے ساتھ میں ہم نے جو لائبریری ہے اس کے اندر ہم نے لائبریری کا ایک بہت بڑا جو لنک ہے HEC اور سرگودا یونیورسٹی، کیونکہ ہماری NOC ہمیں جاری کیا فارمیسی کونسل آف پاکستان نے. جی بالکل. اس کے بعد سیکنڈ ایفیلیشن لینی تھی. جی بالکل. ہم نے ہمارا پروسیس چل رہا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بھی اور سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ. جی جی تو ہماری جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی نے وزٹ کیا. میں ڈاکٹر کیسر عباس سیال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. جی جی وہاں ڈاکٹر زیغم صاحب ہیں جو سب ایڈیشنل رجسٹرار ہیں. جی جی انہوں نے ظفر خان بلوچ صاحب ہیں جنگ کے، جی جی وہ بھی وہاں پر بہت سینئر پروفیسر ہیں سرگودا یونیورسٹی، انہوں نے مجھے بڑی ہیلپ آؤٹ کی. جی جی اور ان کا بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جنگ کے بچوں کے لیے جی جی خاص طور ڈاکٹر کیسر عباس سیال صاحب جو وائس چانسلر ہیں سرگودا یونیورسٹی جی کے، جی ماشاء انہوں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے پوری جو ان کی ایک ایفیلیشن کمیٹی کی گائیڈ لائن تھی اس کے مطابق ہم نے فارمیسی جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی اور ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، جی ہم دونوں کورسز کی وہاں سے ایفیلیشن مجھے ملی اور اللہ کی رحمت سے آج ہم اس پہ گامزن ہیں. جی اور میں ماشاء اللہ میں پروگرام کو سر ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا. وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ نے بلڈنگ ہائر کی اور پھر اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر آپ نے کافی کام کیا، اس کو رینوویٹ کیا، بڑا زبردست ہے سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ایک جو فارمیسی کالج ہوتا ہے اس کی بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں، جیسے آپ نے لیب کی بات کی ہے، لائبریریز کی بات کی ہے، کمپیوٹر لیب ہے ان کی آپ نے بات کی. فیکلٹی کے اعتبار سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں ٹریول کر کے آؤٹ آف سٹی تو جانا پڑتا ہے، لیکن ان کے مائنڈ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایکسپیرینس
فیکلٹی ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں. تو جھنگ میں آپ نے جو یہ ہیرے تلاش کیے اور ان کی ہائرنگ آپ نے کیسے کی، کیا اسٹینڈرڈ تھا سر؟ سب سے پہلے یہ ادارہ جو ہے یہ صرف ہم نے جھنگ کے بچوں کی خدمت کے لیے بنایا. جی. جھنگ کے بچے باہر جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، سیکورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں آج کل اس ملک میں. جی. ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا بہت پرابلم ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں پر ان کو ایک فیسلٹی مل گئی ہے گھر کے اندر ہی. یہاں بچے صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ٹائمنگ ہے، وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر رہتے ہیں. ہم پیرنٹس چھوڑنے آتے ہیں، پیرنٹس لینے جاتے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا آپ نے کویشچن جو کیا اس کا یہ ہے کہ ہم نے فیکلٹی کے لیے ہمارا HEC کی پالیسی کے مطابق ہم نے ہائرنگ کے لیے ایک ایڈ بنائے، ایڈورٹائزمنٹ کی، جی جی. جس میں مختلف اخبارات میں ہم نے اپنے پیجز پہ، فیس بک پہ ہم نے وہاں سے اپلیکیشنز منگائیں. جی. پھر ہماری ایک کمیٹی بنی، ہائرنگ کمیٹی، جس میں ہمارے چیئرمین بریگیڈیئر اسد رضا ہیں، میرے کزن حسن ہیں، حسن رضا ہیں، انٹرویوز کریں گے، ان کو شارٹ لسٹ کریں گے. وہاں سے فیکلٹی کو ہم نے پھر ہائر کرنا تھا. جی بہتر. اس لیے ہمارے پاس کافی لوگوں کی اپلیکیشنز آئی. جو اب ہم نے سٹارٹ کی تھی ڈاکٹر آف فارمیسی کے لیے، تو ہمارے پاس 85 اپلیکیشن آئی تھی. جی ماشاء اللہ. اس میں ہم نے 20 لوگوں کو ہم نے، جن کی کیونکہ پالیسی یہ ہے HEC کی کہ جو پرنسپل ہونا چاہیے فارمیسی کالج میں وہ PhD ہونا چاہیے. جی سر. اور جو باقی فیکلٹی ممبران ہیں وہ MPhil ان فارمیسی ہونے چاہیے. جی. تو اس کرائٹیریے کو ہم نے پورا فلفل کیا، اور اس کے اندر ہم نے اس میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہوئے ایک میڈم ہیں افسا کنول ہیں. جی سر. شی از PhD فرام قائد اعظم یونیورسٹی. یس سر. اور وہ ابھی لاسٹ جو جاب تھی ان کی وہ مدینہ یونیورسٹی فیصل آباد میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہی تھی. ماشاء اللہ. اور وہ بھی جھنگ سے ہی بلانگ کرتی ہیں. تو ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ جھنگ کے بچوں کے لیے آپ جھنگ آئیں اور یہاں پر اس ادارے کو اچھی سی اچھی، جیسے آپ مدینہ یونیورسٹی کا آپ کو ایکسپیرینس ہے، جی بالکل، وہی ہمیں اور اس سے بہتر یہاں پر امپلیمنٹیشن کروائیں. جی بالکل. اور فیکلٹی کو دیکھیں. پھر فیکلٹی ممبران جو ہے ہمارے پاس وہ تمام MPhil ان فارمیسی ہیں. جی سر. جن کو اچھا ایکسپیرینس ہے. جی جی. وہ رکھے. پھر ہم نے DPT کے لیے یہاں پر، کیونکہ اس کے لیے MS جو ہے ماسٹر سائنس جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. جی سر. تو ان کو بھی ہم نے ہائر کیا. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اچھی فیکلٹی، ہم نے اپنے طور پر دن بدن کوشش کر رہے ہیں کہ اور اچھے سے اچھے ہم آئے روز جو ہے وہ ایڈ بھی دیتے رہتے ہیں کہ اور ہمیں اچھے سے اچھے فیکلٹی ممبران ہمیں مل جائیں. اور اس لیے پھر ہم نے ابھی تک تو یہی کوشش کی ہے کہ جو اچھے ہوں ان کو ہم نے ہائر کیا. سر آپ کی ایڈمیشن پالیسی کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ چاہوں گا جو آپ ایڈمیشن جن اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، جن اپلیکنٹ کو دیتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن، بیسک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ آصف صاحب اس میں یہ ہے کہ جو فارمیسی کونسل آف پاکستان کی اور سرگودا یونیورسٹی کی اور سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ HEC ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کی جو پالیسی ان کا کرائٹیریا ہے. جی کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ FSC جس اسٹوڈنٹ کا ہو اور آفٹر FSC وہ اس میں آ سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ان کی مارکس 60% ہو. 60% سے بلو جو ہے اس کا ایڈمیشن نہ فارمیسی میں ہو سکتا ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی میں، اور نہ ہی ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں ہو سکتا ہے. تو ہمارا وہی کرائٹیریا ہے جو HEC کا کرائٹیریا ہے. ہم نے FSC کے بعد 60% جن کے مارکس ہے ان بچوں کو ہم نے یہاں پر ایڈمیشن دے رہے ہیں. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں. ایک بچہ آیا وہ اس کے 5.9 تھے، وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ ڈبل فی لے لیں ہمارے سے. ہم نے کہا سوری ہم نے اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو بھی ہم نے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ جیسے بھی ہم نے HEC کے پورٹل پر ہم نے آپ کی رجسٹریشن اپلائی کرنی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کرائٹیریا ان کا بالکل HEC کا یہی ہے، اور سرگودا یونیورسٹی کا بھی، کہ آفٹر FSC 60% مارکس ہونے چاہیے. اس کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کا کرائٹیریا. سر کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں 60% سے ابو
اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں مگر ان کی پینگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا وہ بچے جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں، شہداء کے بچے ہیں یا اس طرح کا، تو ایسے بچوں کے لیے کوئی آپ نے پالیسی بنائی ہے، کوئی کس طرح ریلیف دے رہے ہیں؟ جی، ہماری جو فیس سٹرکچر ہے وہ تو ہمارا کیونکہ سرگودا یونیورسٹی اور فارمیسی کونسل کے ساتھ مل کر ایک ہم اپنا بناتے ہیں. جی سر. ہم نے جھنگ میں کیونکہ پہلا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ، جی سر، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ، جی، ڈسٹرکٹ جھنگ، ڈسٹرکٹ لیا، جی، یہ چاروں ڈسٹرکٹ میں یہ پہلا ڈاکٹر آف فارمیسی اور ڈاکٹر آف فزیوتھراپی یہ کالج ہے. گڈ سر. ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا کالج نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا، اور آپ نے بڑا حوصلہ کیا سر، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے لانچ کر دیا. بہت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اور جھنگ کی عوام کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم نے ان کے لیے ایک گفٹ بنا دیا بچوں کے لیے. بے شک ایسی بات. ہم نے یہ کیا کہ جو بھی 80% مارکس ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. جی، ہم نے ان کو تقریباً 30,000 تک لیس دیا ہے. ہماری جو فی ہے، ایکچوئل جو فی ہے اس میں سے 30,000 ہم نے ان کو اسکالرشپ دیا ہے. 20,000 ایکسٹرا بھی ہم نے بچوں کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ جن کے زیادہ نمبر تھے ان کو بھی ہم نے اکاموڈیٹ کیا. جی، کچھ ایسے بچے ہمارے پاس آئے ہیں جن کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جی سر، ان کو ہم نے اسپیشل جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا جو میاں میر کے نام سے ہے، میاں میر ہمارا، کیونکہ ہمارے فیملی کے خاص طور سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ سرکار، ماشاءاللہ ان کے ایک اسپریچول فیکٹر بھی ہے. جی، ان کے نام سے، کیونکہ میرے دادا جو ہیں وہ ان کا نام بھی انہی کے نام کی وجہ سے رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو پھر دادا جی کے نام سے ہی ہم نے میاں میر، اور بزرگ جو ہے ہمارے میاں میر رحمۃ اللہ سرکار، ان کے نام سے نسبت سے یہ ہمارا سیٹ اپ رہا. تو ہم نے پھر میاں میر ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہماری بنی ہوئی ہے. ہمارے جو جہاں ہماری رہائش ہے ملا گوہر شاہ میں ہم رہتے ہیں، ہم نے اپنے گھر کے سامنے میاں میر ویلفیئر ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ. جس کے اوپر شام کو 4 سے 5 گھنٹے MBBS ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، 7 ڈسپینسر ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ. تقریباً 80 سے 100 پیپل جو روز پیشنٹ ہیں وہ ہمارے وہاں پر ہیں، جن کو ہم فری آف کاسٹ 3 دن کی میڈیسن بھی پے کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور ان کا فری چیک اپ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہمارے پاس جو ہے، ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہماری فیملی نے کہ جو اس طرح کا کوئی جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ہم اسپیشل اپنے کنسیشن کرنی ہے. تو ہم نے ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہے. ان کو کہا کہ کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور حل کریں گے. جو افورڈ نہیں کر پاتے تھے ان کو ہم نے کہا جی آپ انسٹالمنٹ کروا لیں. جی، ہم نے کوئی میڈیکل کالج کسی قسم کی انسٹالمنٹ نہیں کرتا. یہ آسانی صرف آپ. ہم نے جھنگ کے لیے ہمارے پاس ٹوبا سے بھی بچے آئے ہیں، جی جی، گوجرا سے بھی بچے آئے ہیں، شور کوٹ سے بچے آئے ہیں. تو ہم نے سب بچوں کو یہ کہا کہ اگر آپ افورڈ جو نہیں کر پاتا جی جی، ان کو ہم نے ایزیلی انسٹالمنٹ کی، جی سر، کہ آپ ایزیلی جیسے آپ پے کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر بھی پے کریں. ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے، انسٹالمنٹس پہ بھی دی. ہر طرح کی ہم نے کہ ہمارا کہ بچوں کو ہم نے یہ بنایا فیسلٹائز کرنے کے لیے، نہ کہ بزنس پرپز. ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، ان کے جتنی ہم سے ہیلپ ہو سکی ہم کریں انشاءاللہ سر. انشاءاللہ تعالی. سر لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ ایز اے چیف ایگزیکٹو میاں میر کالج آف فارمیسی آپ جھنگ کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں جھنگ کے کیونکہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا جھنگ کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جھنگ کی عوام کو بھی چاہیے کہ ہمیں اس میں پوری سپورٹ کرے، اور اپنے بچوں کو باہر لے جانے کی بجائے دوسرے شہروں میں آپ آئیں، ہمارا پہلے وزٹ کریں. ویب سائٹ آج کل تو ویب سائٹ پر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ فارمیسی کونسل آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ کو وہاں پر ہمارا ادارہ جو ہے وہ نظر آئے گا. پھر اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی میں جائیں، HEC میں جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جھنگ کے لوگ آئیں، اور یہ ایک اچھی آپ کی ہم نے فیسلٹی کے لیے یہ کالج بنایا ہے. آپ آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور یہاں پر آپ ایڈمیشن دلوائیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ آنے والے وقت میں ہم اس کو MBBS میں اور BDS میں لے کر جا سکیں. جی، کیونکہ جنگ کے لیے ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں.
آپ ہمیں تھوڑا سا اپریشیٹ کریں کہ ہم نے یہ ایک اچھا اسٹیپ لیا جنگ کے لیے. پچھلے 200 سال میں نہ کسی سیاسی آدمی نے نہ کسی بیوروکریٹس میں جنگ ایک بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جنگ پر کہ ہر دور میں یہاں سیاستدان بھی رہے ہیں, بیوروکریٹس بھی بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے میاں میر رحمۃ اللہ سرکار کے صدقے یہ میاں میر کو ہمارے خاندان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے, ہم نے یہ سٹارٹ کیا. تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ آئیں وزٹ کریں, آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی ہم دیں گے. جو بچہ افورڈ نہیں کر پاتا اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے, ان کو انسٹالمنٹ بھی پے کریں گے. جیسے آپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. ڈاکٹر آف فزیوتھراپی, ڈاکٹر آف فارمیسی. ہاں ان فیوچر ہمارا ابھی تک پروسیس میں ہے بی ایس نرسنگ. انشاءاللہ تعالی ہم آفٹر 1 month وہ بھی ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا بی ایس نرسنگ کے لیے. اس کے لیے بھی ہم نے نرسنگ کونسل آف پاکستان کو اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا ایک وزٹ ابھی ہوا ہے, دوسرا وزٹ ان کا ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اپروول مل جائے گی, پھر ہم بی ایس نرسنگ کی طرف بھی جائیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. جی بالکل, مظہر حسین صاحب میسیج کنوے کر رہے تھے جنگ کمیونٹی اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کی. مظہر حسین صاحب کا یہی کہنا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جنگ کے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کر کے ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ ڈاکٹر آف فزیوتھراپسٹ بنے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.